اور لگتی ہے جن سے اللہ یہ کام لیتا ہے، جن سے اللہ یہ ڈیوٹیاں لیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے ڈیوٹی لگا دی عبداللہ بن مسعود کی، اور بھی بڑے سارے جلیل القدر صحابہ تھے حضور کے، مگر اللہ کے محبوب نے اپنے مختلف غلاموں کو مختلف شعبے عطا فرما دیے، مختلف شعبوں کا شہنشاہ بنایا۔ صدیق اکبر کو صداقت کا بادشاہ بنا دیا، سیدنا فاروق اعظم کو عدالت کی سلطنت عطا فرما دی، سیدنا عثمان غنی کو حیا کی سلطنت عطا فرما دی، مولانا علی المرتضیٰ کو شجاعت کی سلطنت عطا فرما دی، حضرت عبداللہ بن عباس کو مفسر قرآن ہونے کا جناب لقب عطا فرما دیا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اللہ کے محبوب نے فقاہت کی سلطنت عطا فرما دی۔ اور میرے نبی کا اپنا مدرسہ مسجد نبی، جسے صفہ چبوترا، عربی میں چبوترے کو صفہ کہتے ہیں، آج بھی اصحاب صفہ کے نام سے دنیا اس جگہ کو یاد کرتی ہے، اور بالکل رسول اللہ کے روضے کے سامنے ہے، اس پہ بیٹھو تو سامنے نظر جو ہے میرے نبی کے گنبد خضرا پہ پڑتی ہے، بالکل سامنے نظر، اور بڑے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں، بڑی تمنا تڑپ کے ساتھ جاتے ہیں اصحاب صفہ کے چبوترے پہ نفل پڑھنے کے لیے، وہاں بیٹھ کے پڑھنے کے لیے بڑی لگن سے لوگ جاتے ہیں کہ وہ منظر بڑا سہانا، وہ منظر بڑا پیارا کہ جب اس چبوترے پہ بیٹھو نا، منہ کعبے کی طرف ہو تو سامنے بالکل رسول اللہ کا روضہ اطہر ہوتا ہے، روضہ انور ہوتا ہے۔ تو وہ وہاں ڈیوٹی لگائی حضور نے حضرت عبداللہ بن مسعود کی کہ تم یہاں بیٹھا کرو اور باہر سے جو لوگ آتے ہیں انہیں تم دین پڑھایا کرو۔ اب وہ پڑھنے پڑھانے کا دور بھی بڑا عجیب تھا، بڑے حالات تھے، کیسے؟ اب تو جناب کوئی پریشانی نہیں ہے نا کسی قسم کی، اب تو نیچے قلین بچھے ہوئے ہیں، اوپر پنکھے چل رہے ہیں، لائٹ چلی جائے آٹو جنریٹر ہیں وہ آن ہو جاتے ہیں، گرمی ہے تو پنکھے چل گئے، ایئر کولر چل گئے، اگر سردی ہے تو ہیٹر چل گئے، بستر اویلیبل ہیں، کھانا اچھے سے اچھا ہے، دوائی، علاج، معالجہ، کتابیں، یہ ساری چیزیں یہاں سے مل رہی ہیں۔ مگر وہ ایسا دور نہیں تھا، نیچے قلین نہ تھے، نیچے کوئی فرش نہ تھے، بلکہ مسجد نبوی شریف کا ناہموار اور نوکیلے پتھر جو ہوا کرتے تھے وہ ان کی چٹائی ہوا کرتی تھی، اور اوپر اوڑھنے کے لیے کوئی کمبل، کوئی تلائی، رضائی یا چادر، کوئی بسترا نہ تھا، بلکہ آسمان کی نیلی چھت جو تھی وہ ان کا اوپر سائبان تھا۔ اور وہ میرے نبی کے شاگرد اور حضور کے مرید اور غلام جو تھے، اس طرح وہ وہاں مدینے میں پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ اور پھر یہاں حضور نے ڈیوٹی لگائی حضرت عبداللہ بن مسعود کی۔ یہاں ایک اور بات سنا جاؤں، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں بھی اصحاب صفہ میں سے تھا، انہی پڑھنے والوں میں۔ آپ فرماتے ہیں فاقوں کا حال یہ تھا، روٹی نہیں ملتی تھی، اور روٹی نہیں ملتی تھی۔ آج تو یار لوگ کہتے ہیں لوگ قدر نہیں کرتے، کیوں نہیں قدر کرتے یار؟ یہ کھانے گھر پکاتے ہیں، اٹھا کے تمہیں بھیج دیتے ہیں، کیوں جی؟ عقیقہ بیٹے کا گھر کرنا ہوتا ہے، گوشت اٹھا کے تمہیں بھیج دیتے ہیں، جاؤ یار یہ حضور کے مہمانوں کو جا کے کھلاؤ۔ شادی میرج حال میں کرتے ہیں، دے کے پکا کے تمہیں بھیج دیتے ہیں، جاؤ یار یہ دین حضور کے غلاموں کو جا کے دے آؤ۔ پکاتے گھر ہیں، اٹھا کے تمہارے پاس بھیج دیتے ہیں، اور کیا قدر کریں؟ دیکھو اس دور کو۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اتنی بھوک لگی کہ چلا نہیں جاتا تھا، میں پریشان ہوا، اٹھا وہاں سے اپنے گھر کی طرف جاؤں، جب میں آیا تو میں گری میں گر پڑا، میں نے اٹھنے کی کوشش کی، مجھ سے اٹھا نہ گیا، کمزوری اتنی تھی، کھایا پیا جو کچھ نہ تھا بھوک کی وجہ سے۔ آپ فرماتے ہیں میرے پاس سے ایک حضور کے غلام گزرے تو میں نے اشارہ کیا، جب انہوں نے میرے ہاتھ کے اشارے کو دیکھا تو میرے قریب آئے، میں نے ان سے پوچھا بتاؤ مجھے قرآن کی آیت اسی طرح ہے؟ قرآن کی آیت، میری آواز ان کے کانوں تک نہ جاتی تھی، اتنا میں کمزور ہو چکا تھا بھوک کی وجہ سے، آواز نہ نکلتی تھی۔ میں نے پھر اشارہ کیا اپنا کان میرے منہ کے قریب کرو، انہوں نے اپنا کان میرے منہ کے قریب کیا، پھر میں نے پورا زور لگا کے پوچھا کہ یہ آیت اسی طرح ہے؟ وہ کہنے لگے ہاں ابو ہریرہ اسی طرح ہے۔ فرمایا مقصد پوچھنے کا اور تھا، اندر پیٹ میں تھا کچھ نہیں، بھوک لگی تھی، چاہتا یہ تھا کہ کوئی میری طبیعت کی کیفیت کو دیکھے تو مجھے کہے ابو ہریرہ لگتا ہے تو بھوکا ہے، آ تجھے کھانا کھلا۔ فرمایا مگر کوئی بیلی نہ سمجھ سکا، کسی کے خیال میں یہ بات نہ آئی۔ ادھر جب یہ بات ہوئی نا تو ادھر اللہ کا قرآن آ گیا، رب العالمین نے فرمایا محبوبہ لا یسالون الہافا، تیرے غلاموں کا حال تو یہ ہے کہ بھوک کی وجہ سے بول نہیں سکتے، پھر بھی لا یسالون الہافا، یہ کسی سے چمٹ کے سوال نہیں کرتے کہ بابا مجھے دے کے جا جی، بابا مجھے دے کے جا، مجھے کھلا کے جا، مجھے دے کے جا۔ فرمایا لا، اتنے غیور ہیں،
اتنے غیور ہیں، اتنے غیرت مند ہیں کہ اپنے بھائی سے بھی روٹی کا مطالبہ نہیں کرتے، اپنے ساتھیوں سے بھی روٹی کا مطالبہ نہیں کرتے کہ کھایا کچھ نہیں، 2 دن سے کچھ نہیں کھایا، آج دعوت کر دو، 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، آج دعوت کر دو، 6 دن سے کچھ نہیں کھایا، آج دعوت کر دو۔ آج تو مولوی صاحب 12 قسم کے کھانے کھا کے بھی تنگ ہیں، پھر بھی دین کا کام کرنا اوکھا ہو گیا حضرت صاحب کے لیے، مولانا صاحب کے لیے بھی مشکل کام ہو گیا ہے، پیر صاحب کے لیے بھی مشکل کام ہو گیا ہے۔ 10 12 قسم کی ڈشیں بھی پکتی ہیں، لوگ خدمتیں بھی کرتے ہیں، نذرانے بھی دیتے ہیں، سلام بھی کرتے ہیں، ہاتھ بھی چومتے ہیں، دین کا کام کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں بھوک کی وجہ سے منہ سے آواز نہ نکلتی تھی، ایک دن بھی شکوہ نہیں کیا کہ یا رسول اللہ روٹی تو ملتی کوئی نہیں، دین کا کام کیسے کریں؟ اللہ نے پھر جب یہ آیت نازل فرمائی لا یسالون الہافا، محبوب یہ تو اتنے غیور ہیں کہ کسی سے چمٹ کے سوال نہیں کرتے، کسی کے دامن کو پکڑ کے یہ نہیں کہتے کہ بابا بھوک لگی ہے مجھے روٹی کھلا دے، میں نے 3 دنوں سے کچھ نہیں کھایا مجھے کھلا دے، میں 4 دنوں سے بھوکا ہوں، یہ 5 پتھر میرے پیٹ پہ بندھے ہیں، میں نے 5 دنوں سے کچھ نہیں کھایا، میرا آٹا ختم ہو گیا، اناج ختم ہو گیا، مجھے یہ لا دے یہ لا دے۔ اتنے غیور ہیں، یہ سوال نہیں کرتے۔ جب یہ آیتیں اتری نا، پھر صحابہ کرتے کیا تھے؟ کھانا گھروں میں پکتا، بیویوں کو کہتے اپنا حصہ رکھ لو، باقی اس پرات میں، پتیلے میں، دیجکے میں، پیالے میں ڈال دو، وہاں سے اٹھاتے اور ان صفہ والوں کے پاس آ جاتے، کہتے آؤ بیلیو آج کے بعد ہم اکیلے نہیں کھائیں گے، تم سے مل کے کھایا کریں گے۔ یہ وہ تھے جن کی ڈیوٹی حضور نے لگا